ایک دفعہ دوبارہ سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. پروگرام ہے سوشل وائب اور آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا ون ٹی وی پہ. ہم بات کرنے لگے ہیں ہیٹ کرائمز کی، ان ہیٹ کرائمز کی کہ جو ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے 7 اکتوبر کے بعد. پیلسٹائن اور اسرائیل کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک جو کا تو ہے. آج آخری دن ہے ٹروس کا، یعنی کہ جنگ بندی کے لیے جو 4-5 دن دیے گئے تھے اس کا آخری دن ہے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں جو ہیٹ کرائمز ہیں، جس کے اندر نہ صرف اسلام فوبیا ہے بلکہ اینٹائی سیمیٹزم، یعنی کہ جو جیوز ہیں ان کے خلاف جو ہیٹ کرائمز ہیں ان میں بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے. بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو کہ ہزاروں میل دور موجود ہیں پیلسٹائن کے خطے سے یا اسرائیل سے، وہ اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے انسیڈنٹ ہیں جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ٹورانٹو کے پولیس چیف نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ 1600% اضافہ ہوا ہے ہیٹ کرائمز میں. 1600% کا وہ فگر دے رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ جو لاسٹ اکتوبر تھا، اکتوبر 2022، اس کے اندر ایک ہیٹ کرائم رپورٹ ہوتا ہے، جبکہ آج جو ہے اکتوبر میں 17 ہیٹ کرائمز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو چیف نے بتایا کہ جہاں ہیٹ جو یونٹ تھا اس میں 6 آفیسر کام کرتے تھے، آج اس کے اندر 32 آفیسرز کام کر رہے ہیں. مستقل جو ہے وہ کرائمز جو ہے ہیٹ کرائمز رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن بہت سارے ہیٹ کرائمز ایسے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہے. اگر آپ کہیں کھڑے ہیں اور آپ پرو پیلسٹینین ہیں، آپ نے کفیہ پہنا ہے جو کہ ان کا ایک روایتی ہیڈ ڈریس ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، اور کوئی آپ کو کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ڈیڈ ٹو پیلسٹائن، یا آپ کو کوئی اور ریشل سلر کہہ کے چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کو رپورٹ نہیں کر رہے ہیں، بٹ یہ ہیٹ کرائم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کے گھر کے باہر اگر آپ جانتے ہوں تو نازیز کا ایک جو ہے ہٹلر کا ایک نشان تھا جس کو کہا جاتا ہے سویسٹکا، تو وہ اگر کسی کے گھر کے باہر بنا دیا جائے جو کہ ایک اینٹائی سیمائٹ کرائم تصور کیا جائے گا، ہیٹ کرائم، یہ بھی ایک ہیٹ کرائم ہے. گرافٹی بنانا اور اس طرح کی گرافٹی بنانا جو کسی کے سینٹیمنٹس کو جو ہے مجروح کر رہا ہو، یا ریلیجس طور پہ آپ لوگوں کو کسی ریلیجن کو ٹارگٹ کر رہا ہو، یہ بھی ایک کرائم ہے. اس طرح کے کرائم رپورٹ نہیں ہو رہے مگر یہ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک یہ بھی تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ پرو اسرائیلی جو تھے سپورٹرز، وہ لگا رہے تھے ان لوگوں کے پوسٹرز جو کہ جن کو حماس نے کہا جاتا ہے کہ یرغمال بنا لیا ہے، ان کے پوسٹرز جو ہے پھاڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا. دس از ہیٹ کرائم ٹو. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے جو بھی خیالات ہیں اس پورے کانفلکٹ کے بارے میں، لیکن جہاں دوسرے کی پراپرٹی یا جہاں ڈائریکٹلی آپ کسی کو ہرٹ کرنے لگو، اس چیز سے بہت زیادہ گریز کریں. بہت ساری دفعہ کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ریکارڈ نہ بھی ہو رہے ہوں، اگر کوئی آپ کو رپورٹ کر دے تو یہ آپ کے خلاف انویسٹیگیشن جو ہے وہ اوپن ہو سکتی ہے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ چاہے وہ اسلام فوبیا ہو یا اینٹائی سیمائٹ جو ہے چیزیں ہوں، یہ دونوں جو کمیونٹیز ہیں یہ بہت ٹارگٹ ہوتی رہتی ہیں اور پاسٹ میں ہو چکی ہیں. وی نیڈ ٹو بی ریئلی کیئرفل ویئر وی آر اسٹینڈنگ. آپ اپنا موقف بیان کریں، اس کو جو ہے صاف طور سے بیان کریں، لیکن کسی مذہب کو ٹارگٹ نہ کریں. میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو جیوز کے بارے میں ایک نقطۂ نظر بار بار پیش کیا جاتا ہے. بہت سارے جوئش پیپل یا جوئش کمیونٹی جو ہے وہ جو اسرائیل کی جارحانہ کارروائی ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتی، اور وہ مستقل اس کے خلاف جو ہے وہ پیلسٹینینز کے ساتھ یا پرو پیلسٹینین گروپس کے ساتھ کھڑی ہے. ہم تھوڑے دن پہلے ایک وائرل ویڈیو ہوئی اور میں ضرور اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. اسٹوارٹ آلٹویٹز نام تھا ان صاحب کا. لیٹ می چیک. جی، تو یہ اسٹوارٹ سیلڈووٹس
کے بارے میں ہم ایک چھوٹی سی کلپ دیکھتے ہیں. You're a terrible person. You kill children, not me. What? Go. My kids? What about my kids? You kill children, not me. Go. I didn't kill children. Okay, what I see You here? know why? If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn't enough. To my friends in immigration. Really? Okay, go, yeah. And to the Egyptian, the Mukhabarat wants your picture. Okay, yeah. You know the Mukhabarat? Hmm? The Mukhabarat. No, I don't know. You don't know? I just speak English. No? Yeah, go, yeah. Mukhabarat in Egypt will get your parents. Go. Does your yeah. father like his fingernails? They'll take them out one by one. Yeah, smile for me. Mhm. Did you rape your daughter like Muhammad did? Hmm? Did you rape your daughter like Muhammad? I just speak English. You only speak English? No English, no. You don't speak English? Yes. All right. Well, that just shows how ignorant you are. Because Muhammad was a rapist. Tell him, go, yeah. Well, why should I go? Why should I go? Tell me why I should go. I'm standing here. I'm an American. I have free. It's a free country. It's not like Egypt. The Holy Quran that some people use as a toilet. What do you think of that? People who use the Quran as a toilet. I just speak English. You don't speak English? Ah, it's too bad. That's why you're selling food in a food cart. Because you're ignorant. But you should learn. आपने ये वीडियो देखी, छोटी सी क्लिप देखी. ये जो साहब है जिनका नाम स्टुअर्ट सेल्डोविच है, ये बारक ओबामा की इंतज़ामिया में, जब बारक ओबामा जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उनके फॉरेन पॉलिसी के लिए उनके मुशीर थे, उनको मशवरे दिया करते थे, एडवाइज़र थे वाइट हाउस के. अब आप देख सकते हैं कि किस कदर नफ़रत अंगेज़ इनका बिहेवियर है, जिसमें ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि 3,000 जो फ़लस्तीनी बच्चे, जो उस वक्त तक फिगर 3,000 था, आज 8,000 है, 3,000 के करीब ये जो बच्चे जो है शहीद कर दिए गए. ये बच्चे जो है ये काफ़ी नहीं है, दे आर नॉट इनफ. उसके अलावा आप देखते हैं कि मुस्तकिल वो जो है रिलीजन के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, और न सिर्फ इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा नाम जो है वो मिस्र की या इजिप्ट की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी को दे दूँगा, ताकि वो तुम्हारे पेरेंट्स को उठाकर उनके नाखून जो है वो निकाल दे. बड़ी तकलीफ दह बात यह है कि ये जो है इतने साल जो है ये एडवाइज़र रहे बारक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के, और इस तरह के ना जाने कितने जो ऐसे लोग जो अपने दिल में नफ़रतें लिए घूम रहे हैं, जो कि आई थिंक मेंटली स्टेबल भी नहीं हैं, हुकूमतों में एडवाइजरी का काम अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा ये साहब जो है ना सिर्फ ये कि ये बारक ओबामा को ये एडवाइस करते थे फॉरेन पॉलिसी पे, ये 3 दफ़ा जो है इनको ऑनर जो है मेडल से भी नवाजा गया इनकी खिदमात के लिए, कि ये जो है वो जो ये खिदमात देने में सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं. एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट जो हुआ वर्मोंट में हुआ. वर्मोंट में 3 फ़लस्तीनी लड़के जो थे यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर बात कर रहे थे. तीनों ने कुफिया 2 लड़कों ने कुफिया पहना हुआ था, अरबिक में बात कर रहे थे. मैं नाम बताती चलूँ: हिशाम अवर्तनी, तहसीन अली एंड केनान अब्दुल हमीद. ये तीनों बच्चे जो है ये बात कर रहे थे, और एक 48 साला साहब जिनका नाम जेसन जे ईटन है, उन्होंने इनके ऊपर गोलियां चला दी. इस वक्त ये तीनों बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं. इसमें से एक बच्चे का जो बैकबोन है उसके अंदर गोली लगी, और वो अभी तक जो है वो निकाली नहीं जा सकी. वो अरबिक में बात कर रहे थे, और तीनों ने जो है वो जो रिवायती जो उनका कफ़िया जो एक रुमाल होता है वो पहना हुआ था. ये तीनों की तीनों 20 साल के बच्चे थे. इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिस वक्त ये पूरा तनाज़ा शुरू हुआ 7 अक्टूबर को, शिकागो के अंदर एक बच्चे को जो है वो 6 साला बच्चे को मौत के घाट उतार दिया उनके अपने मालिक मकान ने, और उनकी माँ पे भी जो है वो हमला किया
کافی چاقوؤں کے وار کیے لیکن وہ بچ گئی، لیکن وہ بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بہت 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 زیادہ جو ہے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے باہر نکلیں۔ جو ہے کمیونٹیز ٹارگٹ ہو رہی ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں تو لوگ پرابلی آپ کو اسٹاک کر رہے ہوں۔ تھوڑے دن پہلے ایک ڈاکٹر جو کہ پرو پیلسٹائن تھے، ٹورانٹو سے ہی ان کا تعلق تھا، ان کو سسپینڈ کیا گیا، لیکن ہوا کیا کہ ان کا ایڈریس جو ہے وہ ویب سائٹس پہ ڈال دیا گیا تاکہ اگر کوئی چاہے اور اس وقت جذبات کا شکار کوئی انسان چاہے تو ان کے اوپر حملہ کر سکے۔ یہ تھریٹس ہیں، ان تھریٹ سے ایز اے کمیونٹی آپ کو ہوشیار رہنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں دو رائے ہوتی ہیں، آپ کوشش کریں کہ اپنی زبان سے اویئرنیس جو ہے وہ کر سکے، ایڈوکیسی کر سکے، لیکن پلیز کسی کو تھریٹ دینا، کسی کے اوپر حملہ کرنا، کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، یہ اس کا حق ہمیں نہیں ہے۔